ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا سے متعلق بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور دعا زہرا کو مکمل آزادی دے دی ہے کہ وہ جس کے ساتھ جہاں جانا چاہے وہ اس بارے میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، ایک ہائی پروفائل کیس جو پچھلے کئی دنوں سے خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اب اس مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ آ چکا ہے۔ دراصل جو دعا زہرا کے والدین ہیں، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دے رکھی تھی کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے تو اس کو بازیاب کروانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو آرڈر کیا تھا کہ دعا زہرا کو تلاش کر کے اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ سندھ کی جو پولیس ہے اس نے کے پی کی پولیس اور پنجاب کی پولیس کے ساتھ مل کر آپریشنز کیے اور کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے بہاول نگر سے دعا زہرا کو بازیاب کروایا گیا، بازیاب کہہ لیں یا وہاں سے انہیں تحویل میں لیا گیا، حفاظتی تحویل میں لیا گیا اور پھر انہیں سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 2 پیشیاں ہوئیں اس سے پہلے اور آج پیشی میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا سندھ ہائی کورٹ میں، اور 3 پیجز کا یہ تحریری فیصلہ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دعا زہرا مکمل طور پر آزاد ہے، وہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب دعا زہرا خود یہ بیان دے رہی ہے، خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو پھر اغوا کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ اس کی عمر 17 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ایک بالغ لڑکی ہے جو کہ خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ اس نے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہے اور اب بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو پھر اس میں اغوا کا مقدمہ بنتا نہیں ہے۔ تو اب اس کیس کو انہوں نے نمٹا دیا ہے اور ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ جہاں دعا زہرا کے جو سپورٹر تھے یا جو یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو آزادی ہونی چاہیے شادی کے حوالے سے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے، لیکن وہیں پر ایک دوسرا بھی طبقہ ہے جو کہ بہت ریزرویشن کا اظہار کر رہا ہے یا اس کو ایک دکھ ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس کے والدین ہیں کہ جو مناظر وہاں سے دیکھنے کو ملے سندھ ہائی کورٹ سے دعا زہرا کے والدین کے، اس نے سب کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اب سے پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ جو مغربی معاشرہ ہے اس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور والدین کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، والدین کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف۔ اور تو آج جو ہے دعا زہرا کا جو فیصلہ آیا اس سے بھی ایک ایسا ہی لوگوں کو تاثر ملا ہے، اور حالانکہ یہ قانون تو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے یہ قانون کہتا ہے کہ جو بالغ لڑکی ہے وہ جس کے ساتھ مرضی چاہے جا کر شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کیس نے جیسے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو سب کی نظروں میں آیا اور جو والدین کے مناظر لوگوں نے دیکھیں کہ اب مطلب کیا اس طرح سے والدین کے ساتھ کوئی خاتون کر سکتی ہے کہ ایک والدین جنہوں نے اتنی مشکلات کے ساتھ اس کو پالا، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدہ کس تکلیف سے گزرتی ہے، والد حلال رزق کمانے کے لیے کن مشکلات سے گزرتا ہے، پھر اس کو بڑا کرنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، والدین کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ جو والدین ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو کل کو اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہونے کے بعد مطلب آپ کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، آپ کو کورٹ کچہریوں میں ذلیل کرواتے ہیں، آپ کی جو عزت ہے اس کی پوری دنیا میں بدنامی کروا دیں، تو اس چیز نے لوگوں کو بڑا ہرٹ کیا اور لوگ اس حوالے سے یہ نظریہ رکھ رہے ہیں کہ دعا زہرا نے جو کیا ہے وہ اچھی جو ہے وہ کوئی مثال قائم نہیں کی۔ اب جو اس سے پہلے پیشی ہوئی تھی اس میں دعا زہرا کی ملاقات تک نہیں کروائی گئی ان کے والدین سے، جس پر انہوں نے میڈیا پر آ کر تذکرہ بھی کیا اور شکایت بھی کی کہ ہماری جو ہے دعا زہرا کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر آج ملاقات کروائی گئی تھی پولیس کی جانب سے، جس میں ملاقات کے بعد ان کے والد نے آ کر کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے اور اس پر وہ رضامند ہے، تو اس کا دوبارہ سے بیان ریکارڈ کیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد دعا زہرا کو ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ پھر ویڈیو بھی سامنے آئی ان کی والدہ کی جس میں وہ بہت زیادہ ہزاروں قطار رو رہی ہیں، پھر روتے روتے وہ زمین پر بھی گر پڑی تھی کہ میری بیٹی تو میرے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اب نہ جانے کیا ہوا ہے کہ وہ اسے جو ہے ہم سے دور لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے افسوسناک مناظر تھے، جو بھی ریزنز ہوں، جو بھی معاملات ہوں، لیکن والدین کی اس طرح سے تذلیل ہونا، والدین کو اب سوچے نا، دعا زہرا کے کل کو بچے ہوتے ہیں اور کل کو اس کی بیٹی اس طرح کرتی ہے تو پھر سوچئے کہ پھر اسے پتہ چلے گا اپنے والدین کی تکلیف کا کہ وہ اس وقت کس کرب سے اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔
کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین نے کن تکلیفوں سے ہمیں پالا ہے. تو جب خدا نہ خواستہ اگر کل کو دعا زہرا کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر اسے اس بات کا اندازہ ہوگا. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے کیا. اور اب آگے آپ کو کیس کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں ان دونوں کو پیش کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں بھی درخواست دائر کی گئی تھی ظہیر احمد کی والدہ کی جانب سے کہ میرے بیٹے نے اور دعا زہرا نے پسند کی شادی کی ہے اور قانون کے مطابق کی ہے, کورٹ میرج کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پولیس ہے وہ انہیں ہراساں کر رہی ہے. تو اس معاملے میں آپ نوٹس لیں تو لاہور ہائی کورٹ نے اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کو جو ہے وہ یہاں عدالت میں یعنی لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. تو جب دعا زہرا کو یہاں بھاول نگر سے تحویل میں لیا گیا تھا دعا زہرا اور ظہیر احمد کو, تو پنجاب پولیس کا ایک یونٹ بھی وہاں ساتھ موجود تھا اور وہ کراچی میں بھی موجود رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا تب بھی وہ وہاں پر موجود تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا تھا دعا زہرا اور ظہیر احمد کو, اس لیے وہ وہاں پر بھی ساتھ رہے اور ان کی کسٹڈی میں یہ دونوں تھے. تو اب سندھ ہائی کورٹ نے جو درخواست تھی وہ نمٹا دی ہے اور اب ان دونوں کو جو یہاں لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر پیش کیا جائے گا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ظہیر احمد کی جو والدہ ہے انہوں نے یہاں پر درخواست دے رکھی ہے. تو اگلی جو سماعت ہے وہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی. تو آج جو فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس میں بظاہر جو ہے وہ دعا زہرا کی جیت ہوئی ہے, ان کے وہ جو چاہتی تھی ان کی جیت ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے جو والدین ہیں ان کے دکھ نے, ان کے کرب نے اور ان کی آہو پکار نے, ان کی چیخو پکار نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایک بیٹی کس طرح اپنے والدین کو اس طرح ذلیل اور رسوا کر سکتی ہے. وہ والدین جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں بچوں کے لیے اور اتنی مشکلات سے دکھوں سے جو ہے وہ گزر کر اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اور آخر میں ایک جو ٹیکنیکل ریزن جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر ڈاکومنٹس جس میں پاسپورٹ بھی شامل ہے جو پیش کیے گئے تھے دعا زہرا کے پیرنٹس کی جانب سے عدالت میں, اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 14 سال ہے اس کی ایج, جو کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں, جو حکومتی محکمے ہیں. جب ہم برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں تو حکومت ہی ہمیں وہ برتھ سرٹیفکیٹ دیتی ہے, اگر پاسپورٹ بنواتے ہیں تو وہ بھی حکومت ہی ہمیں حکومتی محکمے ہمیں دیتے ہیں. تو اس کے مطابق دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ 14 سال ثابت ہو رہی ہے. لیکن جو میڈیکل آیا ہے, میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں 17 سال ہے. تو اس پر بھی ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر لوگ بحث کر رہے ہیں کہ وہی ڈاکومنٹس جو حکومت نے دیے ہیں اس میں ایج 14 سال ہے اور جو میڈیکل آیا ہے اس میں 17 سال ہے. اور دعا زہرا کے والد نے کہا کہ میری تو شادی کو بھی بمشکل 17 سال ہوئے ہیں, تو اس کی ایج 17 سال کیسے ہو گئی. تو بہرحال یہ آج کے کیس کے حوالے سے خاص ویڈیو تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.